الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، مجھے ایک بات آپ سے بڑی اہم عرض کرنی ہے کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل فلسطین پر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح کے مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ اہل فلسطین والے کمزور ہیں، ضعیف ہیں دنیاوی طاقت کے اعتبار سے، الحمدللہ ایمانیات کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ قوی ہے کہ کہیں سالوں سے ہونے والے مظالم کو بخوشی برداشت کر رہے ہیں اور سہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مسجد اقصی کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ آج کل جو اسرائیل جو فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح کے خطرناک مظالم سے اہل فلسطین دوچار ہے، اور اسرائیل کس طریقے سے درندگی اور سفاکیت کا معاملہ کر رہا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اب کی عقلیں بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور الگ الگ اعتبار سے انہیں تشدد کیا جا رہا ہے اور انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں ہے جو فلسطین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے اور دونوں طرفہ جو ہے وہ وار کیے جا رہے ہیں اور دفاع، ہر کوئی اپنا اپنا دفاع کر رہا ہے۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ فلسطین پہ کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اہل فلسطینیوں پر کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سالوں سے جو ہے فلسطینیوں کا کھانا پینا اور جو ہے ان کی ضروریات کی اشیاء سب کی سب اسرائیل جو ہے وہ کس مقدار میں انہیں سپلائی کرتا ہے۔ انہیں خود جو ہے کوئی کاروبار کرنے کے لیے اختیار نہیں ہے، جو دیگر ممالک انہیں دیتے ہیں وہ اسرائیل تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد اسرائیل ان کی مقدار پہنچاتا ہے اور باقی کا سارا کی سارا ہضم کر لیتا ہے۔ انہیں بجلی جس طریقے سے دی جاتی ہے، بہت کم وقت کے لیے انہیں بجلی استعمال کی اجازت دی جاتی ہے، انہیں کھانے کی اشیاء جو دی جاتی ہیں ان کی ضرورت کے لیے وہ کافی نہیں ہے، لیکن تب بھی وہ اس حالت میں بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں جو پانی دیا جاتا ہے وہ بڑا جو ہے خراب پانی دیا جاتا ہے کہ اسے انسان بیمار ہو جائے، اور مستقل اگر وہ پانی کوئی پی لے تو جو ہے اس کے جسمانی اعتبار سے اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور پائی جاتی ہے۔ اس طریقے کا پانی جو ہے وہ اسرائیل انہیں سپلائی کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، اتنے سارے مظالم ہیں، لاکھوں جو ہے وہ اہل فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کتنے معصوم بچے جنہوں نے آنکھیں کھولی، دنیا کو دیکھا نہیں، اپنے والدین سے بات کی نہیں ہے، یتیم ہوئے، اور کتنے وہ بچے ہیں جنہوں نے دنیا کا کوئی منظر اپنے آنکھوں میں نہیں بسایا لیکن وہ دنیا سے چل بسے۔ اسرائیل کا جو ہے یہ تشدد اور اس طریقے کی سفاکیت اور اس طریقے کی دہشت گردی بہت زیادہ جو ہے قابل مذمت ہے، جتنا چاہے اس کی مذمت کی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دلال میڈیا، پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور سے جو انڈین میڈیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ مظلوم لوگوں کو ظالم بتا رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بتا رہے ہیں۔ جن فلسطینیوں پہ ظلم کیا گیا انہیں جو ہے ظالم بتا رہے ہیں، اور جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، جو یہودی ظلم کر رہے ہیں، انہیں جو ہے یہ مظلوم بتا رہے ہیں۔ جن کے مرنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے انہیں جو ہے مظلوم بتایا جا رہا ہے، اور جن کے افراد لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے انہیں ظالم بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کا جو ہے دوگلا رویہ ہے، یہ طاقتور کے ساتھ یہ دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ طاقت ہے،
اس سے پہلے کبھی بھی جو ہے دنیاوی اعتبار سے اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن ہمارے سارے کے سارے دلال ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا اظہار افسوس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر اپنا یارانہ تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تجارتی معاملات کرتے ہیں۔ بہت کم مسلم ممالک ایسے ہیں جو اہل فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بیچارے کیا کرتے؟ نہ انہیں کسی چیز کی اجازت ہے، نہ ہتھیار کی اجازت ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء کی اجازت ہے، پھر بھی جو ہے اپنی جانوں کی اور اپنے بچوں کے جانوں کی اور اپنے جو ہے خواتین کی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ہے اسٹیٹس پہ لگے ہوئے، اپنے ویڈیو چلانے کے لیے لگے ہیں اور اس کے ویوز کو بڑھانے کے لیے لگے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے رویا جائے، ان کے لیے جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جائے۔ ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم ان نوجوان نسلوں سے کیسے امید لگائے جو نوجوان نسل ٹک ٹاک کی لڑکیوں پر فدا ہو، ان کے ناچنے پر مچھلنے لگے، جو کرکٹرز پہ فدا ہو، ان کے اچھے پرفارمنس پر خوش ہو جائے، ناقص پرفارمنس پر ناراض ہو جائے، جو ایکٹرز پر، اداکاروں پر فدا ہو، ان کی فلم چلنے کے لیے دعائیں کرے، نہ چلے تو ان کی راتوں کی نیند بے چین ہو جائے، ان کے دکھ دردوں میں یہ شریک ہو۔ یہ ایسی قوم کے لیے آپ کیسے امید لگا سکتے ہو کہ فلسطین میں ہونے والے ننھے منھے بچوں کی شہادت پر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ان کا دل تڑپنے اور مچھلنے لگے، وہاں کی بے بس خواتین پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ان کے دل میں کچھ تکلیف اٹھے اور وہاں کے ہسپتال پر پھٹنے والے بم پر ان کے زبان سے کوئی اظہار افسوس نکلے، اہل ایمان کے شہید ہونے پر ان کا دل تڑپ ہو جائے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اٹھے، یہ کچھ قدم اٹھائے، کچھ کوشش کرے، دعائیں کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے۔ ایسی جو نااہل قوم جو ہے دنیا کی بے حیائی پہ فدا ہو، وہ کیسے جو ہے ان کے ساتھ چلی جائے۔ فلسطین کی خاص بات ہے کہ وہاں پہ ایسے ہجڑے پیدا نہیں ہوتے، ٹک ٹاک پہ ناچنے والے، کرکٹرز پہ فدا ہونے والے اور ان لکڑی پر اور بلے پر فدا ہونے والے، ایکٹرز کی بے حیائیوں پہ فدا ہونے والے ہجڑے وہاں پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ہجڑے تو ان جو ہے آزاد ممالک میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، لگی ہے وہاں آگ لگی ہے، آج نے تو کل میرے دامن میں بھی آگ لگ جائے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ میرے لیے کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، ان کے لیے کچھ غیبی مدد کروں، کچھ جو ہے ان کے لیے میں کچھ روپیوں کا انتظام کروں، کسی طریقے سے انہیں ریلیف جو ہے پہنچانے کی کوشش کروں، ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر تہجد میں دعائیں کروں، ان کے لیے روزے رکھوں۔ مجھے کیوں اسٹیٹس لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں ان کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ آپ بھی روزہ رکھیے، میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ میری اپنی ضرورت ہے، بہنوں کی عزتوں کا سوال ہے، میری اپنی بہنیں قربان ہو رہی ہے، میرے اپنے بھائی جو ہے وہ شہید ہو رہے، میرے اپنے ننھے منھے بچے جو ہے جام شہادت جو ہے نوش فرما رہے، کیوں جو ہے میں جو ہے اسٹیٹس کا محتاج ہو جاؤ؟ میں خود کیوں دعا نہیں کرتا؟ میرا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ میں خود کیوں نہیں مچلتا؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے خوب روئے، گڑ گڑائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ بزرگوں، بس مجھے اتنا ہی عرض آپ سے کرنا تھا۔ وہاں کے بہت دردناک جو ہے مظالم جو ہے اسرائیل فلسطینیوں پہ ڈھا رہا ہے، اور یہاں کا میڈیا، خاص طور سے ہمارا ملک کا ظالم اور سفاک میڈیا، انہیں جو ہے فلسطینیوں کو ظالم کہہ رہا ہے اور یہودیوں کو مظلوم کہہ رہا ہے۔ ہم جو ہے اس میڈیا کے خلاف بھی آواز اٹھائے اور ہمیشہ کے لیے اٹھائے۔ آج اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرے۔ آج جو ہم نے اسرائیل کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرے۔ صرف جو ہے اس لڑائی کی حد تک اور اس جنگ کی حد تک بائیکاٹ نہ کرے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کرے۔ انہیں معلوم ہے یہ لوگ جوش میں آتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، 8-10 دن، مہینہ، 15 دن بائیکاٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں بگاڑتے، ان چیزوں کے عادی ہیں اور وہ ہمیشہ ان چیزوں کو خریدتے ہیں۔ اسے معلوم ہے مہینہ بھر کا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان پہ ظلم جو ہے بند کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کرے۔ کتنے جو ہے نالائق اور بدتمیز اور کمینے صفت لوگ ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان اشیاء کو آج بھی پی رہے ہیں اور بعد میں بھی پیتے ہیں۔
انہیں کوئی احساس نہیں ہے، صرف دین کا ٹھیکہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں، نہ ان کی داڑیاں ہیں، نہ ان کی جو ہے سنت کے اعتبار سے ان کا لباس ہے، اور ان پروڈکٹوں کو پھر جو ہے اعلیٰ طریقے سے استعمال کرے، اور پھر دینداروں پھر جو ہے اپنے اعتبار سے پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صف اول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانے دیجئے، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں زندگی بھر کے لیے اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتا رہوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے، میری جو ہے سانسیں چڑھ رہی ہے، میں تب تک اور آنے والی نسلوں کو بھی بتاؤں گا کہ ہمیشہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے رہے، اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرتے رہے، اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کس کام آنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے احوال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ جو بدری صاحب جو بدر میں فرشتے آئے تھے صحابہ کی مدد کے لیے، روایتوں میں ہے کہ وہ جو ہے ابھی پہلے آسمان پر ہے، وہ جو ہے ابھی تک صحیح پوری طریقے سے لوٹے نہیں ہے، وہ آج بھی ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے اور مدد کو آتے ہیں۔ اللہ پاک میرے آپ سے دعا ہے ان بدر میں آنے والے فرشتوں کو ان اہل فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیج دیجئے، اور انہیں ان فرشتوں کے ذریعے سے کمک پہنچائیے۔ اللہ پاک کہی گئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔